یہ قصہ ہے دو ایسے آدمیوں کا جن کے راستے ایک ہی دربار سے نکلے تھے، مگر جن کی منزلیں آسمان اور زمین جتنا فرق رکھتی تھی۔ ایک تھا فضل ابن عامر، وزیر اعظم، سچے دل کا، ایماندار اور حکمت والا، اور دوسرا تھا شمس الدین توسا، ایک درباری امیر جو عقل سے خالی اور غرور سے بھرا ہوا تھا۔ فضل ابن عامر وہ چراغ تھا جو بغداد کے دربار میں روشنی دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جب وہ دربار میں قدم رکھتا ہے تو بادشاہ ہارون رشید کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ فضل وہ صابر اور سادہ دل انسان تھا جسے ہم نے نیک کردار کہا، اور شمس الدین توسا وہ ایک زہریلا سام تھا جو دربار کی دولت اور بادشاہ کی قربت اور فضل کی طاقت دیکھ کر ہی اندر جلتا تھا۔ اس کی زبان میں شہد تھا مگر نیتوں میں زہر، اس کا دل لالچ اور غرور سے بھرا ہوا تھا، جس کی تقدیر اس کی ہی نیت نے لکھ دی تھی۔ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک رات جب بغداد کے سارے بازار، کاروان سرائے اور محل نیند کے پردے میں لپٹے ہوئے تھے، شمس الدین نے ایک بھیانک سازش تیار کی۔ وہ چاہتا تھا کہ فضل کا تختہ الٹ جائے اور وزیر اعظم کا رتبہ اسے مل جائے۔ اس نے بادشاہ کے محبوب ترین گھوڑے کے استبل میں زہر ملا دیا اور پھر اس کا جو الزام ہے وہ فضل پر لگا دیا۔ اس نے بغاوت کی۔ فضل نے اپنے سچے اور صاف دل سے بادشاہ کو سمجھایا، قسمیں کھائیں کہ وہ بے گناہ ہے، مگر شمس الدین نے جھوٹے گواہوں اور جھوٹے ثبوتوں کا ایک جال بن دیا تھا۔ ہارون رشید جو اس وقت غم اور غصے سے بے قابو تھے، ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر فضل کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ فضل کو جب سپاہی پکڑ کر پرانے اور کال کوٹریوں والے قید خانے کی طرف لے کے جا رہے تھے، وہ ایک بار بھی بغاوت یا بدلے کا خیال نہیں لا رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بس یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، میرا فیصلہ وہ ہو جو تیری رضا ہو، اور میرے دل کو اس کڑوی گھونٹ پر صبر کی چادر عطا کر دے۔ قید خانے کی کچی دیواروں، لکڑی کے بوسیدہ دروازوں اور اندر کے ٹھنڈے اندھیرے میں فضل نے سالوں گزار دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانی صبر، ایمان اور تقدیر کی کشمکش کا آغاز ہوا۔ ادھر شمس الدین اب وزیر اعظم بن چکا تھا، اس کے پاس دولت، عزت اور طاقت سب کچھ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سکون کی جگہ ایک عجیب سی وحشت تھی، اور اس کے دل میں فضل کے خلاف کیے گئے گناہ کی گونج تھی۔ وہ محل کی اونچی دیواروں کے اندر بھی پرسکون نہیں تھا۔ وقت دریا کی طرح بہتا رہا، سال بدل گئے، موسم بدل گیا، اور ایک دن تقدیر نے اپنا ور پلٹا۔ بادشاہ کو ایک شدید بیماری نے آ گھیرا اور وقت بغداد پر ایک دور دراز قبیلے نے حملہ کر دیا۔ ملک میں بے چینی پھیل گئی اور شمس الدین کی تمام تر عیاشیوں نے ملک کو بچانے کی کوئی طاقت نہ دی۔ عین اسی وقت فضل ابن عامر، جو اب ایک بوڑھا مگر صابر اور تجربہ کار انسان تھا، کسی معجزے یا کسی درویش کی دعا سے قید خانے سے آزاد ہو گیا۔ اس کا چہرہ برسوں کی سختیوں سے بھر گیا تھا۔ فضل بغداد واپس آیا، مگر اس نے اپنے وزیر اعظم ہونے کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ انتقام آگ سے نہیں، حکمت اور سچائی سے لیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک پرانے سادہ سپاہی کا بھیس اختیار کیا اور شہر کے باہر ایک کاروان سرائے کے قریب رہنے لگا، جہاں ہر روز تاجر، مسافر اور قبیلوں کے لوگ آتے تھے۔ فضل نے دیکھا کہ بغداد کی گلیاں، بازار اور مکان سب شمس الدین کے لالچ اور بے وقوفی کی وجہ سے کھنڈر بن رہے تھے۔ فضل کا بدلہ سیاسی نہیں تھا بلکہ انسانی تھا۔ اس کا مقصد شمس الدین کو قتل کرنا نہیں تھا بلکہ بادشاہ کے سامنے اس کی نیت کی اصلیت لانا تھا۔ اس نے بغداد کے درباریوں کو بادشاہ کے محل کے اندر اپنا ایک سادہ اور پرکشش سا نام رکھا، ابو حامد القصہ کو، یعنی کہانی سنانے والا۔ اگر آپ کو پرانے عرب کے یہ حیران کن قصے پسند آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ کوئی بھی کہانی آپ سے مس نہ ہو۔ ابو حامد قصہ کو روزانہ بادشاہ کے دربار میں آتا، سپاہی کے لباس میں، اور شام کے وقت اپنی دلکش اور داستانی انداز میں پرانی کہانیاں سناتا۔ بادشاہ ہارون رشید اپنی بیماری اور پریشانی کے باوجود اس کی کہانیاں سننا پسند کرتے۔ ابو حامد کی کہانیاں براہ راست کسی پر بھی تنقید نہیں کرتی تھی، مگر ان کا ہر لفظ شمس الدین کے دل پر ایک گرم سلائی بن کر لگا تھا۔ فضل نے ایک دن کہانی سنائی جو اس کی اپنی کہانی کا عکس تھی۔ کہانی کا نام تھا لالچی وزیر اور سچے چرواہے کا قصہ۔ ابو حامد نے کہا، ایک بستی میں ایک چرواہا تھا، وہ اپنی سادگی اور ایمانداری کے لیے مشہور تھا۔ وہ کبھی بھی کسی کے بھیڑ بکریوں کو غلطی سے بھی نہیں کھلاتا تھا۔ مگر اس بستی میں ایک وزیر تھا جو بادشاہ کی ساری دولت ہضم کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس وزیر نے چرواہے پر ایک جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے بادشاہ کے استبل سے کھانا چرایا ہے اور اس کی وجہ سے بادشاہ کو نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ نے بھی بغیر تحقیق کے اس چرواہے کو قید میں ڈال دیا۔ وزیر نے چرواہے کی عزت اور رتبہ لے لیا، مگر اس چرواہے نے قید خانے کی تنہائی میں بھی سچائی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور وہ وزیر باہر کی دنیا میں خوب ہنسا، خوب دولت جمع کی، مگر اس کے اندر کا انسان ایک آگ میں جلتا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس نے ایک بے گناہ پر ظلم کیا ہے۔
اس وزیر کے فیصلے نے صرف چرواہے کی قسمت ہی نہیں بدلی بلکہ اس کی بستی کو بھی برباد کر دیا۔ جب یہ کہانی سنی گئی تو کہانی سن کر شمس الدین کا رنگ تو پیلا ہی پڑ گیا۔ اس نے فوراً بادشاہ سے کہا، یہ کہانی پرانے زمانے کی ایک جھوٹی داستان ہے اور کہانی سنانے والے کو دربار سے باہر نکال دینا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے اس کی بات نہیں مانی۔ وہ خود اس کہانی کی گہرائی میں ڈوب چکا تھا، کیونکہ اس کہانی میں وہی درد، وہی صبر، وہی ایمان تھا جو اس نے فضل میں دیکھا تھا، اور اسے بھی وہی واقعہ یاد آ گیا کہ کس طرح اس نے فضل کو قید میں ڈالا تھا۔ اگلے دن ابو حامد نے ایک اور کہانی سنائی، پرانی تلوار کا راز، جس میں اس نے کہا کہ سچائی کی تلوار پرانی ہو کر بھی کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ وہ دیر سے چلتی ہے مگر چلتی ضرور ہے۔ اس کی چمک دیر سے نظر آتی ہے مگر اس کی روشنی بادشاہوں کی آنکھوں میں بھی اندھیرا ختم کر دیتی ہے۔ اب تو شمس الدین توسا کی راتوں کی نیندیں ہی اڑ گئی۔ ہر کہانی اسے اس کے گناہ کی یاد دلاتی اور اس کے غرور کو چکنا چور کر دیتی۔ اس کے چہرے پر خوف، ندامت اور شکست کا رنگ صاف نظر آنے لگا۔ یہ فضل کا سب سے بڑا انتقام تھا۔ اس نے تلوار سے نہیں بلکہ سچائی اور دانائی کی کہانیوں سے شمس الدین کے اندر کی ضمیر کو مار دیا۔ ایک رات جب بغداد کے ہر گھر میں صرف چراغوں کی لرزتی ہوئی روشنی تھی، بادشاہ نے چپکے سے ابو حامد کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، اے قصہ گو، تمہاری کہانیوں میں کچھ ایسی سچائی ہے جو میرے دل کو کھینچتی ہے۔ میں نے ایک بار ایک بہت بڑی غلطی کی تھی اور مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے درمیان موجود ہے، اور مجھے اس بات کا بھی شک ہے کہ اس کا تعلق اور مجھے یقین ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے موجودہ وزیر شمس الدین سے ہے۔ ابو حامد نے مسکرایا اور سر جھکا کر کہا، میرے آقا، قصہ گو صرف پرانے قصے سناتا ہے، مگر ان قصوں میں انسان کی فطرت اور تقدیر کا سبق ہوتا ہے۔ یہ سننا اور سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اور پھر اس نے اپنے سپاہی والے لباس کو ایک طرف رکھا اور اس کے اندر سے فضل کا وزیرانہ لباس نکلا۔ اس کی آنکھوں میں صبر کی گہرائی اور چہرے پر سچائی کی مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ نے جب فضل کو دیکھا وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس نے ندامت، پشیمانی اور حیرت کے جذبات سے بھرا ہوا اپنا سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک نیک اور صابر انسان پر ظلم کیا ہے۔ بادشاہ کی زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، فضل۔ اسی وقت شمس الدین توسا، جو فضل کے سپاہی والے بھیس سے ڈرا ہوا تھا، اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے فضل کو وزیر کے لباس میں دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس کا انجام اب قریب ہے۔ شمس الدین کو معلوم ہوا کہ اس کا غرور، اس کا لالچ اور اس کی جھوٹی عزت سب ایک لمحے میں مٹی بن گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کے قدموں میں گرنے سے روک نہیں سکا۔ وہ رو رہا تھا، سچائی اور اپنی بے وقوفی کا اعتراف بھی کر رہا تھا۔ فضل ابن عامر نے، جس کے پاس اب شمس الدین کو قید کرنے کی پوری طاقت تھی، بادشاہ سے کہا، میرے آقا، اسے قید نہ کریں۔ یہ انسان قید خانے کی سختیوں سے نہیں بلکہ اس ندامت کی آگ سے جل کر اپنا سزا پائے گا۔ یہ لالچ کا انجام ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ فضل نے شمس الدین کو نہ مارا نہ قید کیا بلکہ صرف ایک قصہ سنانے والے کے کردار میں اس کے ضمیر کو زندہ کر دیا۔ فضل ابن عامر اب دوبارہ سے وزیر اعظم بن گیا تھا، مگر اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک سبق دیا، سچا انصاف صرف بدلہ لینا نہیں بلکہ دوسرے کے ضمیر کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ شمس الدین بغداد سے دور ایک ویران بستی میں چلا گیا اور ساری زندگی سچائی اور صبر کا ورد کرتا رہا۔ یہ قصہ ہے بغداد کے چراغوں کی بستی کا، جہاں ایک سچے انسان کا صبر اور ایک ظالم اور لالچی شخص کے غرور کو توڑنے میں کامیاب ہوا۔ یہ وہ گہری انسانی جذباتی کشمکش ہے جو وقت، تاریخ اور تقدیر کا حصہ ہے۔ تو جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے، لیکن کیا صبر اور سچائی صرف عارضی طور پر مشکلوں سے بچنے کے لیے ضروری ہیں، یا یہ انسان کی فطرت کا مستقل حصہ ہونے چاہیے؟ اب آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ فضل کی جگہ ہوتے تو کیا شمس الدین توسا کو معاف کر دیتے یا اپنی عزت کی خاطر اسے بھی قید خانے میں ڈال دیتے؟ اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ بغداد کی پرانی کہانی جو ہے وہ پسند آئی تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہاں پر ہم سناتے ہیں ہزاروں سال پرانی بستیوں، بادشاہوں، غلاموں اور انسانیت کے سبق سے بھری کہانیاں۔ تو ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔